بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آخر آپ نے اپنے جان سے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے کیسے تیار ہوئے اور اس قربانی کے لیے آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ذوالحج کے مہینے کی ایک تاریخی رات جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک خوفناک خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو جانوروں کی طرح ذبح کر رہے ہیں، تو آپ ڈر کر نیند سے بیدار ہو گئے۔ اور یہ وہ خواب تھا جو کہ آپ کو کئی دنوں سے دکھائی دے رہا تھا، اور آپ اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنے والی ہے۔ یہ وہ سخت امتحان تھا جس میں باپ نے بیٹے کو قربان کرنا تھا، اور ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کو اعلیٰ مرتبہ عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو آزمائشوں سے بھی گزارا، لیکن ہر پیغمبر نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ نے آزمائش ڈالی، جس کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طرح سے انجام دیا، جس کی وجہ سے آپ کو تمام امتوں کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی آپ کی چچا زاد بیٹی حضرت سارہ سے ہوئی تھی۔ شادی کا بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت سارہ سے اولاد نہ ہوئی۔ نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ کو ایک جانشین کی ضرورت تھی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت پریشان رہتے تھے۔ لہذا حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ہمارے ہاں اولاد ہو سکے اور ہماری بھی نسلیں آگے بڑھ سکیں۔ آپ نے ان کی ایک کنیز جس کا نام حضرت ہاجرہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ہاجرہ سے ایک بہت ہی خوبصورت اور نیک بخت بیٹا پیدا ہوا۔ آپ نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں اور التجائیں کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو عرب کے جنوب میں گرم صحراؤں کے درمیان چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے، اور آپ ان سے ملنے کے لیے جاتے اور مل کر واپس آ جاتے۔ جب اسی طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزرا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل 3 دن خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جانوروں کی طرح ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کی وجہ سے آپ بہت پریشان تھے، اور انہی دنوں میں آپ پر اللہ کی وحی بھی نازل ہو گئی، اور آپ کے وہ بیٹے جسے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، حکم ہوا کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ انہیں بہت پیار کرتے تھے، چونکہ اب وہ جوان ہو رہے تھے اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بننے والے تھے۔ تو بالکل اسی وقت اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت تابع تھے اور انہیں اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم تھا اسے پورا کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو خواب والا قصہ سنایا اور اپنے دل کو سہارا دیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، اللہ کے حکم سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے پورا کریں۔ اسی طرح رات گزرنے کے بعد صبح ہوئی، آپ حضرت ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگاؤ اور تیار کر دو۔ سیدنا ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا اور خوشبو لگائی اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ باپ بیٹا چھری اور ایک رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے تو شیطان نے آپ کو حضرت اسماعیل کو قربان کرنے سے سخت روکا۔ اس واقعہ سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ خاموش ہو رہی، کچھ دیر بعد بولی اور شیطان سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی باپ ایسا نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ شیطان نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے شخص، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا اللہ کی رضا پر خوش ہیں۔ شیطان وہاں سے چلا گیا اور مایوس ہو کر دوبارہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے پاس آ کر حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف باتیں کرنے لگا اور حضرت اسماعیل کے قریب ہو کر الٹی سیدھے باتیں کہنے لگا کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، کیوں؟ میرے والد صاحب مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ میرے والد میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو شیطان نے کہا کہ تیرا باپ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کی باتیں سن کر کہا کہ اگر اللہ میری جان کی قربانی قبول فرما لیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہوگا، بلکہ میں تو خوش ہوں اللہ کی رضا پر۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتوں کے امام اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ ضرور شیطان اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے۔ دراصل شیطان چاہتا تھا کہ یہ قربانی کسی صورت میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ڈرانے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارا اور فرمایا، اے شیطان، میری نگاہوں سے دور ہو جا، میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک تمام حج کرنے والے حاجیوں کو حکم فرما دیا کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکری ماریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت کی۔ آپ کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی اور دوسری طرف اللہ کا حکم بھی تھا کہ اسماعیل کو قربان کیا جائے۔ پھر حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ابا جان، میں پیشانی کے بال لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا مبارک چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور ابا جان آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے کہنے پر وہی عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل لیٹ گئے تو آپ نے تیز دھار چھری کو پوری طاقت اور زور کے ساتھ اپنے لختے جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ پھر ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں سے ایک بہت ہی حسین پلا ہوا سفید رنگ کا مینڈا لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح سے فارغ ہوئے تو آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو بہت حیران ہو گئے کہ بیٹے کی جگہ پر ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس ہی کھڑے ہیں۔ اور پھر غائب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اجر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بخش دی۔ یہ پورا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ چھری اپنے بیٹے پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی جو بس اللہ کی رضا پر عمل کیا تھا۔ پھر تقریباً 4000 برس گزرنے کے بعد بھی یہود و انصار اور مسلمان ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں، جو کہ بندگی کی ایک مثال ہے۔